بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسپریشنل اسلام کے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے آپ سب لوگ ہمیشہ صحت مند اور خوشگوار زندگی گزارتے رہیں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دعا کی اہمیت کیا ہے اور دعا کب اور کیسے مانگنی چاہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ خوبصورت ارشادات آپ کے لیے ہیں، انہیں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری حصے میں دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، کون ہے جو دعا کرے اور میں قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے معافی چاہے اور میں اسے بخش دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لبیک عبدی، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا رب شرم و حیا کرنے والا اور بڑا سخی ہے۔ وہ اپنے بندے سے اس بات پر شرماتا ہے کہ بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور وہ اس کو خالی لوٹائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سی دعا اللہ کے یہاں زیادہ مقبول ہوتی ہے؟ فرمایا، رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دعا نازل شدہ اور ابھی جو نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے، لہٰذا اے اللہ کے بندو، دعا ضرور کیا کرو۔ تم اللہ تعالیٰ سے ایسے حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھو، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں بخل، سستی، ادھیڑ عمری اور قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، عادل حکمران، مظلوم اور روزہ دار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی چیز نہیں ہے جو دعا سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ عزت والی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب 3 کیفیات ہوں تو فوراً دعا مانگو، اس وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ جب جسم کانپ اٹھے، دل میں خوف آ جائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں۔ بے شک ایمان تمہارے سینے میں ایسے ہی بوسیدہ ہو جاتا ہے جیسے کہ پرانا کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے، لہٰذا تم اللہ سے دعا کرتے رہا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسم پاک ارحم الراحمین پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے کہ جو شخص اسے 3 بار کہتا ہے، فرشتہ ندا کرتا ہے، مانگ کہ ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو کثرت سے مانگے، کیونکہ وہ اپنے رب سے سوال کر رہا ہے۔